ذکر تین قسم کا، ایک زبانی ذکر ہے، دوسرا اعضاء کا ذکر، تیسرا دل کا ذکر ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ جتنے اللہ کے ولی بنے، زمانے کے شہباز بنے، کتب بنے، ابدال بنے، دل کے ذکر سے بنتے ہیں۔ دل کا ذکر اجازت کے بغیر نہیں ملتا۔ ایک دوست کو میں ذکر کا طریقہ سمجھاؤں گا، اجازت سب کو اکٹھی دے دوں گا۔ میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے ذکر لینے والے بہت ہوتے ہیں، نعمتیں وہ پائے جو کر لے۔ ایک دوست کو ذکر دوں گا، طریقہ سب کو سمجھا دوں گا، عمل کریں گے، چند دنوں میں اللہ آپ کے دل کی زبان کو کھول دے گا انشاءاللہ۔ کھڑے ہو جاؤ، سب دیکھیں، یہ دل کی جگہ ہے، سب دیکھیں، گھمائیں، یہ دیکھیں، یہ دل کی جگہ، یہ اللہ کی محبت کی جگہ، یہ اللہ کی معرفت کا مقام۔ ہر وقت یہاں خیال رکھیں میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ بیٹھے، مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف، بائیں طرف، مومن مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف، بائیں طرف، لیفٹ سائڈ پر، پستان سے 2 انگلی نیچے ہوتا ہے۔ یہ دل اللہ کی محبت کا مقام ہے۔ حدیث پاک ہے قلب المومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ کلمہ ہم نے پڑھا ہے مومن ہے، لیکن دل ہمارے اللہ کے گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ پاک ہے، ہمارے دل گندے، غلیظ اور ناپاک ہیں، وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی۔ آپ ماشاءاللہ نیک ہیں، عاجز آپ کو اپنی مثال دے گا، گناہ گار بندہ ہوں، کرسی پہ بیٹھوں، صرف کرسی پہ ڈسٹ ہو، گرد ہو، جب تک اس گرد کو صاف نہ کر لوں نہیں بیٹھتا ہوں۔ کتے کو دیکھ لے، کتا بیٹھتا ہے، پہلے دب سے جگہ صاف کرتا ہے، پھر کتا بیٹھتا ہے۔ کتا بیٹھے جگہ صاف کرے، مجھ جیسا گناہ گار بیٹھے تو گرد کو جھاڑے۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ، بے نیاز اور پاک ہستی، آپ بتائیں کیا وہ گندے، ناپاک، غلیظ دل میں آئے گا؟ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، گرد میں کوئی گندگی نہیں۔ اصل گندگیاں دل کی گندگیاں، ہمارے دل میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، زنا کی محبت، گناہ کی محبت، جب تک یہ دل گندے اللہ کے گھر نہیں بنے گے۔ اللہ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں آتا ہے۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، دل کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ سب کو دل کے ذکر کی اجازت ہے۔ یہ اجازت کیا ہے؟ حضرت بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ خدا کی قسم آزمودہ چیز ہے، آزمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آزما گئے، رب کے ولی آزما گئے، تو کر کے اس کے نور کو حاصل کر لے۔ سب کو اجازت ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، پڑھتے پڑھاتے، جو کام کر رہے ہو کرتے رہو، کام ہوتا رہے، کام کرتے رہے، لیکن ہمیشہ اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھو۔ میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ سنیں، پہلے خیال پکے گا، تھوڑی دنوں کے بعد دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی، اور تو جا کریں گے یہ دل کی دھڑکن صاف اللہ اللہ کرے گی، دل اللہ کے نام سے زندہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ کے ولی بنیں، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے، ماشاءاللہ خود تو نماز نہ چھوڑیں، پورے گھر کو نمازی کریں، اللہ کے نام کے ڈنکے بجائیں، اللہ آپ کا محافظ بنے، اللہ کارساز بنے، اللہ مددگار بنے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے۔
یہ سب نعمتیں جلدی پانے کے لیے مراقبہ ہوتا ہے۔ مراقبہ یہ ذکر کرنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ کے رسول غار حرا میں کرتے تھے، اس سے دل جلدی زندہ ہوگا، دین اور دنیا کی نعمتیں پاؤ گے۔ کیسے کرتے ہیں مراقبہ یہ بھی سمجھ لیں۔ جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، وضو کوئی شرط نہیں، جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن جھکائیں، آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر ہر گناہ سے سچی توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لے آؤ اور سنو، دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ مراقبہ۔ ایسے مراقبہ کریں گے، دائمی خیال رکھیں گے، چند دنوں میں دل زندہ ہو جائے گا۔